الحمد لوليه والصلاة على نبيه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجزئ الصلاة الرجال حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الصادق الأمين. عزیزان مکرم، میرے عزیز محترم سامعین مکرمین، اللہ کے احسان اور کرم نوازی سے ہمارے درس حدیث کا یہ پروگرام جاری و ساری ہے. رب کائنات سے دعا ہے رب کائنات تمام سامعین کو اور مجھے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو سامعین ہمارے پروگرام کو سنتے ہیں اور سن رہے ہیں اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سب کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. آج کا عنوان ہے نماز میں خشوع خضوع کے حوالے سے کہ نماز میں خشوع اور خضوع کتنا ہونا چاہیے اور کیسے ہونا چاہیے اور کیسے پیدا ہو. فرمایا نبی مسعود البدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجزئ الصلاة الرجال حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود. حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ آدمی کی نماز اس وقت تک کافی نہیں ہوتی، اس کا مطلب آدمی کی نماز اس وقت تک صحیح نہیں ہو سکتی، اس وقت تک قبول نہیں ہو سکتی جب تک کہ حتی یقیم ظہرہ فی الرکوع والسجود، حتیٰ کہ رکوع اور سجدے میں اپنے کمر کو سیدھا نہ کرے. میرے عزیز مکرم ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے چلا ہوں. آج آپ لوگوں کو دنیا میں نظر آئیں گے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، کمر رکوع میں سیدھی نہیں ہوتی، یا رکوع میں اگر سیدھی ہوئی قوما کے لیے اٹھتے ہی نہیں، سجدے میں چلے جاتے ہیں، اور سجدے میں جاتے ہیں تو ناک نہیں زمین پہ ناک نہیں پہنچتی، یا تو پھر صرف ہی اپنے سر پہ ہی سجدہ میں ٹکے رہتے ہیں، یا پھر سجدے سے اٹھ کے ہی میرے عزیز مکرم سجدے سے جب اٹھتے ہیں، سجدے سے اٹھتے ہی نہیں، سیدھے ہوتے ہی نہیں، دوسرے سجدے میں جاتے ہیں. یہ اللہ اللہ کے رسول کو پسند نہیں. میرے عزیز مکرم دوستو بزرگوں، فرمایا ایسے شخصوں کی نماز، فرمایا نبی علیہ السلام نے ایسے شخصوں کی نماز ناقص ہو جاتی ہے. جب کہ نماز ناقص ہو جاتی ہے پھر نماز پڑھنے کے بعد اس نماز کو کالے کپڑے میں بیٹھ کے اس کے منہ پہ مار دی جاتی ہے. وہ نہ پڑھنے سے یہ بھی بہتر ہے، کیونکہ دنیا والوں جو نہیں پڑھتے ان سے یہ بہتر ہیں، لیکن اگر پڑھنے آتے ہو تو نماز کو اچھی طرح سے پڑھو. اور دوسری روایت میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ نماز قائم کرنے سے یہ مراد ہے کہ اس کے رکوع اور سجدہ کو اچھی طرح ادا کریں، ہم تم اللہ کی طرف متوجہ رہیں، خشوع کے ساتھ خضوع کے ساتھ پڑھتے رہیں. حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی نقل کیا گیا، یہی فرمان نقل کیا گیا ہے کہ نماز کا قائم کرنا، اس نماز کے اوقات کی حفاظت رکھنا، اور وضو بھی اچھی طرح سے کرنا، رکوع اور سجدہ بھی اچھی طرح سے ادا کرنا. یہاں یعنی قرآن مقدس کے اندر اقامت الصلاۃ یا پھر یقیمون الصلاۃ آیا ہے. ان آیتوں کے 700 مرتبہ جو اللہ کریم نے نماز کے بارے میں قرآن مقدس میں اعلان فرمایا، ان تمام آیتوں سے مراد وضو بھی اچھی طرح ادا کرنے کی تاکید ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنے کی بھی تاکید ہے، اور رکوع اور سجدہ صحیح اچھی طرح سے ادا کرنے کی بھی تاکید ہے. ان آیتوں سے یہی مراد ہے. اللہ اکبر.
حضرت عبداللہ بن شبل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے منع فرمایا، نماز میں ان باتوں سے منع فرمایا۔ یہ آپ کے سامنے میں ان باتوں کو وضاحت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ان باتوں سے دور ہو جاؤ، نمازوں میں اس طرح سے حرکتیں نہ کرو، اس طرح سے غلطی نہ کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے نمبر پہ فرمایا کوے کسی ٹھونگے نہ مارو، جس طرح سے کوے ٹھونگے مارتا ہے دانا کھانے کے لیے، یا مرغی ٹھونگے مارتی ہے دانا کھانے کے لیے، اس طرح سے ٹھونگے نہ مارو۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا اور سجدے میں درندوں کی طرح بازوؤں کو بچھانے سے بھی گریز کرو، بازو سجدے میں بازوؤں کو درندوں کی طرح جانوروں کی طرح پھیلا کے نہ بیٹھو۔ پھر فرمایا تیسرے نمبر پر اور اس سے یہ بھی ہے کہ آدمی مسجد میں کسی مخصوص جگہ کو اپنے لیے مقرر کر لے، جیسا کہ اونٹ کر لیا کرتا ہے۔ مسجد میں کوئی بھی مخصوص جگہ مقرر نہ کرو، یعنی کہ جہاں بیٹھتے ہو وہاں اگر کوئی بیٹھ جائے تو اس کو اٹھاؤ نہیں، ادھر ہی بیٹھ جاؤ جہیں پہ آپ کو جگہ ملتی ہے۔ بس پہ اللہ تبارک و تعالی سے دعا رب العالمین ہمیں اچھی طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔